بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کسی سٹار یا کسی بااثر انسان کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ یار وہ انسان بہت ہی کرزمیٹک پرسنالٹی کا مالک ہے۔ وائب کی بات ہوتی ہے، ہی ہیو سو مچ اسٹرانگ وائب۔ ہیومن ہسٹری میں جس قدر بااثر شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے، اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر و جادوگر کہا کرتے تھے، العیاذ باللہ، کیونکہ جو انسان ایک دفعہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتا، پھر اس کو آپ کی مجلس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ سکون نہیں ملتا تھا۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، تو آپ کی زندگی میں سے ہمیں کچھ ایسے اصول ملتے ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہم بہت ہی آسانی سے اپنی شخصیت کو ایک بااثر شخصیت میں ڈھال سکتے ہیں۔ اور یہ وہی اسالیب ہے جن کی باز گشت آج ہمیں ماڈرن ورلڈ میں سننے کو ملتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 6 اصولوں کے بارے میں یا ان 6 اسالیب کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ ان کو اختیار کر لیں تو آپ بہت ہی آسانی سے اپنی پرسنالٹی کو ایک کرزمیٹک پرسنالٹی یا ایک بااثر شخصیت میں ڈھال سکتے ہیں۔ نمبر 1، التماثل، یعنی کہ جب آپ کسی دوسرے انسان سے مخاطب ہوں تو کوشش کریں جس حد تک ممکن ہو سکے اس انسان سے اسی کے انداز میں اور اسی کے اسلوب میں مخاطب ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو ایک اعرابی دور سے آپ کو صدا لگانے لگا، یا محمد یا محمد۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو ڈانٹنے لگے تو آپ نے ان کو منع فرما دیا اور اس اعرابی سے اسی انداز میں مخاطب ہو کے کہنے لگے، ہا ان ہا ان۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اگر ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ہاتھ پکڑ کے بات کرنا چاہ رہا ہے تو آپ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا ہو، بلکہ وہ انسان جب خود چاہتا آپ کا ہاتھ چھوڑتا اور آپ اس بات پہ کوئی غصہ بھی نہیں کرتے۔ نمبر 2، مسکراہٹ۔ مسکراہٹ ایک ایسی جادوئی چیز ہے، آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر ایک انسان آپ سے ناراض ہے تو آپ اس سے مسکرا کے بات کیجئے، آپ کو اپنی اس مسکراہٹ کا فی الفور اثر اس انسان کے چہرے میں بدلاؤ کی صورت میں نظر آئے گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو۔ سیرت نگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ بسام المحیا تھے، یعنی کہ آپ کی مسکراہٹ اس قدر خوبصورت مسکراہٹ تھی کہ دیکھنے والے انسان کے اندر ایک نئی زندگی اور ایک نئی امنگ بھر دیتی تھی۔ نمبر 3، دوسروں میں اپنی دلچسپی اور اپنے انٹرسٹ کا اظہار کیجیے۔ آپ دوسرے انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کیجیے کہ اس کا مقام آپ کی نظر میں کیا ہے، اس کو محترم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دوسرے انسان سے مخاطب ہوتے تو صرف اپنا چہرہ اس کی طرف نہیں پھیرتے، بلکہ اپنے پورے جسم کے ساتھ مکمل التفات کرتے ہوئے اپنی مکمل توجہ کا اظہار کرتے، جس سے اس انسان کو یہ فیل ہوتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی بہت زیادہ محترم ہوں۔ نمبر 4، دوسروں کے ساتھ ان کے پسندیدہ امور میں شریک ہونے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجیے کہ ان کو کس چیز کے بارے میں بات کرنا پسند ہے، پھر ان سے انہی امور کے متعلق بات کیجیے، اور جب ان کو کوئی بات سمجھانی ہو تو کوشش کیجیے کہ انہی امور میں سے مثال دے تاکہ وہ لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں، اور ہمیشہ صرف اپنی بات ہی نہ سنائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نماز فجر ادا کرتے، پھر اشراق تک وہاں پر ہی بیٹھے رہتے، اور اس کے بعد جو صحابہ کرام مسجد میں موجود ہوتے آپ ان کے ساتھ خوش گپیاں فرماتے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایام جاہلیت کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ہم ان ایام میں اس طرح کیا کرتے، اپنے قصے کہانیاں سناتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسکراتے اور صحابہ بھی مسکراتے۔ نمبر 5، بات کرتے ہوئے نرمی اختیار کیجیے اور اپنے لہجے میں کچھ نزاکت پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے نرم خو انسان تھے، اس لیے صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ سے اپنا کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت طبیعت کے مالک ہوتے تو یہ تمام صحابہ آپ سے دور ہو جاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابیات اپنے مسائل پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوئیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا فرینکلی بات کر رہی تھی کہ ان کی آواز بعض اوقات آپ کی آواز سے بھی اونچی ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع بھی نہیں فرما رہے تھے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آ گئے۔ اب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالی طبیعت سے کون واقف نہیں ہے؟ جب ان کو پتہ چلا کہ جناب عمر باہر آئے ہیں تو وہ خواتین باغ کے پردے کی اوٹ میں چھپ گئیں۔ جب جناب عمر اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو دیکھ کے مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ خواتین آپ سے ڈر کے اس پردے کے پیچھے چھپ گئی ہیں۔ تو وہاں پہ جناب عمر اپنی جلالی طبیعت میں فرمانے لگے، یا عدوات انفسہن، اے اپنی جان کی دشمنوں، تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی اور مجھ سے ڈرتی ہو؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر، اگر شیطان بھی آپ کو ایک رستے سے آتا ہوا دیکھ لے تو وہ بھی اپنا رستہ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 6، کبھی بھی کسی انسان کو دوسرے انسان کے سامنے ملامت نہ کیجیے۔ عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو نصیحت دوسروں کے سامنے کرتے ہیں تو وہ پھر نصیحت نہیں رہتی بلکہ وہ فضیحت بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی انسان کی یا کسی ایک جماعت کی کوئی بات پسند نہ آتی تو آپ ڈائریکٹ ان پہ فنگر پوائنٹ نہ کرتے، بلکہ اس طرح سے فرماتے کہ آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے یا آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مدعا بھی بیان کر دیتے اور کسی پہ فنگر بھی پوائنٹ نہ ہوتی۔ تو یہ وہ اصول و اسالیب ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کریں تو ہم اپنی شخصیت کو بآسانی سے ایک با اثر شخصیت میں ڈھال سکتے ہیں، ایک ایسی شخصیت جس کو سب لوگ پسند کریں اور جس سے سب لوگ محبت کریں۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ، بارک اللہ فیکم۔